پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت مونسون بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ مونسون کے زیر اثر پاکستان کے شمالی علاقوں سے لے کر سندھ اور بلوچستان کے ساحلوں تک کافی بڑے پیمانے پر نقصانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ میٹ آفس کا کہنا ہے کہ اب تک مونسون بارشیں اپنی سالانہ ایوریج سے کہیں زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں اس کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تباہی کے باعث بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ نکاسی آب کا قدرتی نظام بہت زیادہ بارشوں کو ہولڈ نہیں کر پایا۔ بارشوں کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پاکستان کے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں تو کلاؤڈ برسٹ سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے۔ موجودہ بارشوں کی صورتحال کے پیش نظر محکمہ موسمیات ہو یا NDM میں ہو یا بہت سارے علاقوں کے اندر ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مونسون کے دوران مزید شدید بارشوں کی بھی پیشگوئی کر رکھی ہے، جس کے باعث بہت سارے علاقوں میں ٹریفک حادثات، لینڈ سلائڈنگ، درختوں کا گرنا اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر اور سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ دوسری طرف بارشوں سے متاثر ہونے والے علاقوں کے اندر بڑے پیمانے پر فوج اور ضلعی انتظامیہ ریسکیو آپریشن کر رہی ہے۔ دیوسائی کی بات کریں جہاں پر ایک کامیابی سے ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے دیوسائی میں سیاحوں کے لیے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے اسکردو روٹ کی بحالی کے عمل میں تیزی لائی گئی ہے۔ پاکستان آرمی کے ایویشن ونگ سے تعلق رکھنے والے ہیلی کاپٹر پائلٹس اور انجینئرنگ ٹیمز کی بھرپور معاونت سے دیوسائی کے علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری ہے اور اسکردو سے سدپارہ ماؤنٹینئرنگ اسکول تک لینڈ سلائڈنگ کا علاقہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب دیوسائی کی طرف سے سدپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کھولا جا چکا ہے۔ پاک فوج کا عملہ دیگر لینڈ سلائڈز کو کلیئر کرنے میں بھی مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوجی دستے متاثرہ مقامات پر سیاحتوں کو ہنگامی راشن اور مدد بھی فراہم کر رہے ہیں۔ فوجی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ پھنسے ہوئے لوگوں کو پکے پکائے کھانے بھی فراہم کیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی شاہراہ بابو سر کو بھی بحال کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج ایک طرف تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو آپریشن کرتی دکھائی دے رہی ہے تو دوسری طرف آن گراؤنڈ پاکستان آرمی کی انجینئرنگ کور یا انجینئرنگ ٹیمز موجود ہیں جو کہ تیزی سے ملبہ صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شاہراہ بابو سر اور کراکرم کے قریب پھنس جانے والے مسافروں کو نکالنے کے لیے فوج کی جانب سے ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب تک ہیلی کاپٹرز کی کئی سارٹیز کے ذریعے سیاحوں اور مسافروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاک فوج اور گلگت بلتستان اسکاؤٹ کی ٹیمز کی جانب سے متاثرہ افراد تک کھانے پینے کا سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زخمیوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر ہاسپٹلز میں منتقل کیا جا سکے۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے ہیوی مشینری بھی مصروف عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر لیبر فورس سے بھی کام لیا جا رہا ہے۔ گمشدہ افراد کو تلاش کرنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز سرگرم عمل ہیں۔ اسکردو دیوسائی روڈ اپڈیٹ کی بات کی جائے تو گزشتہ دنوں بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث اسکردو دیوسائی روڈ مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئی تھی، جس کے باعث 40 سے 50 گاڑیوں میں سوار افراد جن میں سیاح بھی تھے، مقامی آبادی بھی تھی، وہ اس درمیانے راستے میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ پاک فوج کی جانب سے فوری طور پر ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا اور رات بھر کی انتھک کوشش کے بعد انجینئرنگ ٹیمز نے بھاری مشینری کے ذریعے اسکردو سے سدپارہ ماؤنٹینئرنگ اسکول اور پھر دیوسائی سے سدپارہ گاؤں تک سڑک مکمل طور پر اب کلیئر کر دی ہے۔ تمام بند راستے کھول دیے گئے ہیں اور تمام پھنسے ہوئے افراد اور گاڑیوں کو محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا ہے۔ آمد و رفت بحال ہو چکی ہے اور ٹریفک روانی سے جاری ہے۔ فوجی دستے اور انجینئرنگ ٹیمز اب بھی اس علاقے میں موجود ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ مشکل صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔ اسکردو میں پاکستان آرمی کی جانب سے ریسکیو آپریشن کے دوران محفوظ مقامات پر منتقل کیے جانے والے سیاحوں نے فوج کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں فوجی ہیلی کاپٹرز اور فوجی جوانوں نے انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں میں بھی شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ سے متاثر ہونے والے مقامات پر پاک فوج کی ٹیمز موجود ہیں۔ متاثرہ شاہراہوں کی مکمل بحالی کے لیے FWO اور NHA کی ٹیمز مصروف عمل ہیں۔ تھلیچی سے چلاس تک کئی مقامات کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ تتا پانی اور جلی پور میں روڈ کلیئرنس جاری ہے۔ گندالو نالہ 3 مقامات پر بند ہے لیکن وہاں پر امدادی سرگرمیوں کے لیے بھاری مشینری روانہ کی جا چکی ہے۔ اسی طرح پاسو گاؤں میں تباہ شدہ روڈ کی بحالی کے لیے مرمت شروع کر دی گئی ہے۔ جگلوٹ اسکردو روڈ مکمل طور پر کلیئر ہے، ٹریفک رواں دواں ہے۔